وادی نیلم، پونچھ اور باغ سمیت پشاور، چترال، دیر، چارسدہ میں سیلاب کا خطرہ بڑھ گیا۔ مونسون بارشوں کا طاقتور اسپیل مزید تباہی مچا سکتا ہے۔ NDMA نے خبردار کر دیا، اگلے 24 سے 48 گھنٹوں میں شدید بارشیں متوقع ہیں۔ بارشوں سے تربیلا ڈیم میں 98% پانی بھر چکا۔ خیبر پختونخوا میں سیلاب سے جاں بحق افراد کی تعداد 328 ہو گئی۔ 8 اضلاع میں 31 اگست تک ہنگامی حالت نافذ۔ بونیر میں مکینوں کے آشیانے اجڑ گئے، ہر طرف ملبے اور سیلابی ریلے میں بہہ کر آنے والے بڑے بڑے پتھروں کے ڈھیر لگ گئے۔ وفاقی حکومت کا جاں بحق افراد کے ورثہ کے لیے 20-20 لاکھ روپے امداد کا اعلان۔ دریائے سندھ میں کالا باغ، چشمہ اور توسا بیراج کے پر درمیانے درجے کا سیلاب۔ بونیر میں پاک فوج کا ریسکیو آپریشن جاری۔ گاؤں چوراک اور آدم خیل میں تباہ شدہ مکانات کے ملبے تلے دبے افراد کو نکالنے کا سلسلہ جاری۔ متاثرہ خاندانوں کو ضروری اشیاء فراہم کی گئی۔ بونیر میں سیلاب متاثرین کا امدادی سرگرمیوں پر پاک فوج سے اظہار تشکر۔ خیبر پختونخوا میں سیلاب کی تباہی سے متاثرہ عوام کی مدد کے لیے پاک فوج اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہے۔ کہ سیلاب کې کوم خلک وړي دي چې پاک کار کې راغلي دا ډېر ښکلی کردار ادا کو کې مونږ دلته کې لګولي دي او زموږ سره ډېره مرسته وکړله او زموږ چې سب مشکلات کې هغوی زموږ سره په ډېر ښکلي انداز سره کوي۔ وزیر اعظم کی خصوصی ہدایت پر سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں اضافی امدادی سامان کی ترسیل۔ شہباز شریف کی ہدایت پر وفاقی وزراء خیبر پختونخوا کے سیلاب سے متاثرہ اضلاع میں ریلیف آپریشنز میں حصہ لیں گے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ مشکل میں سیلاب متاثرین کے ساتھ ہیں۔ برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی کا وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ٹیلی فونک رابطہ۔ حالیہ سیلاب سے المناک جانی نقصان پر تعزیت۔ مشکل وقت میں برطانیہ کی جانب سے پاکستان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار نے برطانیہ کی جانب سے یکجہتی، امداد اور بحالی کی کوششوں میں مدد کے لیے اظہار تشکر کیا۔ پاکستان کے قیام میں بلوچستان کا تاریخی کردار ہے۔ قائد اعظم کے پیغام کے عین مطابق نوجوان نسل ہی پاکستان کی طاقت اور روشن مستقبل کی ضامن ہے۔ ISPR سمر انٹرنشپ کے طلبہ کی روٹس اسکول سسٹم کی بانی رفعت مشتاق سے خصوصی نشست۔ طلبہ نے بلوچستان، گلگت بلتستان، پنجاب، سندھ، کشمیر اور KP کے ثقافتی لباس میں اپنے صوبوں کی نمائندگی کی۔ قابض بھارت کے زیر تسلط ناگالینڈ میں آزادی کی تحریک زور پکڑ گئی۔ ترجمان ناگالینڈ فوج نے قابض بھارتی حکومت کے خلاف عوام پر متحد رہنے کے لیے زور دیا ہے۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ اگر ہمارا وجود قائم ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس ایک خطہ بھی موجود ہے۔ جلد اپنی سرزمین، اپنی تاریخ اور اپنے مستقبل میں ساتھ ہوں گے۔ کرپٹو سفارتکاری سے واشنگٹن میں پاکستان کی پذیرائی۔ برطانوی اخبار فائنینشل ٹائم کے مطابق کرپٹو اقدامات سے واشنگٹن میں پاکستان کی اہمیت اور سرمایہ کاری کے امکانات میں اضافہ ہوا۔ سینئر فیلو ایشیا پیسیفک فاؤنڈیشن مائیکل کوگل مین کے مطابق امریکہ اور پاکستان کے تعلقات میں غیر متوقع بہتری اور نیا عروج دیکھنے کو ملا ہے۔ بھارت ناراض ہے، پاکستان نے کرپٹو سفارتکاری کے ذریعے ٹرمپ کے کاروبار کے اندرونی حلقوں میں جگہ بنا لی۔ کراچی سے تعلق رکھنے والے صحافی خاور حسین کی سانگڑ سے لاش ملی۔ لاش کا پوسٹ مارٹم مکمل، میت ورثہ کے حوالے۔ صحافی خاور حسین کے والدین امریکہ سے آج پاکستان کے لیے روانہ ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا خاور حسین کی غیر طبی موت پر نوٹس، IG سندھ سے رپورٹ طلب۔ لاہور میں منشیات فروش کے خلاف پولیس کا ایکشن۔ گرین ٹاؤن پولیس نے بدنام زمانہ منشیات فروشوں کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان کے قبضے سے 6 کلو سے زائد آئس برآمد۔ ٹیکسلا میں انتہائی مطلوب اشتہاری ملزم عامر شاہ مارا گیا۔ ہلاک ملزم راولپنڈی اور سرگودا میں قتل کے 12 مقدمات میں مطلوب تھا۔ ملزم کا ساتھی فرار۔ نوجوان وکلا کا وظیفہ خواب بن گیا۔ سندھ حکومت کا منظور شدہ قانون تاحال نافذ نہ ہو سکا۔ نوجوان وکلا کا صبر جواب دے گیا۔ انصاف کے لیے سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ عدالت نے صوبائی حکومت کو نوٹس جاری کر دیے۔
अंदाज। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की टी20 टीम से छुट्टी। सह अफ्रीकी टी20 सीरीज और एशिया कप के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान। फखर जमान और सलमान मिर्जा की वापसी। मोहम्मद नवाज, हसन अली, मोहम्मद हारिस, खुशदिल शाह और फ़हीम अशरफ प्लेयर्स स्क्वाड का हिस्सा बन गए। गुज़िश्ता सीज़न में नाकाम तरीन प्लेयर्स रहे। 3 मुल्की टी20 सीरीज़ 29 अगस्त से शारजा में खेली जाएगी। सीरीज़ एशिया कप की तैयारी के लिए अहम करार। बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज से इबरतनाक शिकस्त के बावजूद टीम में नाकाम खिलाड़ियों की वापसी। शायकीन क्रिकेट हैरान। आकिब जावेद बदस्तूर नाकाम प्लेयर्स को खिलाने पर बज़िद। हेड कोच और कप्तान सलमान आगा डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस के अहकामात पर चलने पर मजबूर। तमाम तर फैसले आकिब जावेद की मर्जी से हो रहे हैं। एशिया कप में रिवायती हरीफ भारत से कम से कम 2 मैचेस में ग्रीन शर्ट्स का मुकाबला होगा। और वर्ल्ड मास्टर्स और एशियन मास्टर्स वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप इस्लामाबाद में होगी। आइंदा बरस फरवरी में होने वाले इवेंट के लिए हुकूमत ने वेट लिफ्टिंग एसोसिएशन को ग्रीन सिग्नल दे दिया। चैंपियनशिप में 50 ममालिक के 500 से ज़ायद मर्द और ख़वातीन वेट लिफ्टर शिरकत करेंगे। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।